بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں شاہد افریدی، آپ میرا چینل دیکھ رہے ہیں پاور ٹاکس۔ کیا ہم خوف کو کلاسیفائی کر سکتے ہیں؟ وٹ کائنڈز آف فیئر ایگزسٹ ان آور مائنڈس اور ان ریالٹی؟ کیا فیئر آف ریجیکشن موت سے بھی زیادہ خوفناک ہے؟ آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیے، خوف، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ذہن کو مفلوج کرتا ہے، ہمارے تخیل کو تباہ کرتا ہے، ہماری خود انحصاری، خود آگاہی، خود انگیزی کے پورے نظام کو متاثر کرتا ہے۔ خوف کی وجہ سے ہماری گروتھ رک جاتی ہے، جیپوٹائز ہو جاتی ہے، ہیمپر ہو جاتی ہے۔ دیکھیے، ہماری خود اعتمادی میں کمی آتی ہے، ٹھیک ہے۔ پروکریسٹینیشن کی جو عادت ہے، التوا میں چیزوں کو ڈالنا، وہ زیادہ ہو جاتی ہے۔ قوت فیصلہ ہماری، وہ سسٹم خراب ہو جاتا ہے۔ دیکھیے، التوا کا جو اتنا خطرناک چیز ہے نا، التوا، یہ ایسی جیسے کہ وہ ہمارے ایک دوست کہتے ہیں کہ آج کا کام کل پہ نہ ڈالو، پرسوں بھی ہے۔ سو یہ ہمیں سوچنا چاہیے، نیور پٹ تھنگس آف، ورنہ یہ ایسی ہوگا کہ پھر چیزیں کبھی بھی کمپلیٹ نہیں ہوتی، پوری نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ کیپ دیٹ ان مائنڈ۔ جو مختلف قسم کے خوف ہیں، اس میں سب سے بڑا خوف انسان کو جو اکثر پیش آتا ہے، وہ صحت کا خوف ہے یا موت کا خوف ہے، ٹھیک ہے۔ میں اس پہ آپ کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی ایک واقعہ سناتا ہوں، جو کہ رومی نے مثنوی میں اس کو کوٹ کیا ہے کہ نا، وہ اس طریقے سے ہے کہ ایک دفعہ ایک شخص، معتبر شخص تھا بنی اسرائیل کا، وہ حضرت سلیمان کے پاس آیا اور ان کو آ کے حوصلہ پیش کیا کہ مجھے کل اسرائیل نے انتہائی غصے سے، انتہائی غضیلی نظر سے دیکھا، تو میں بہت پریشان ہوں، آپ میری مدد فرمائیں، آپ کو اللہ نے اختیار دیا ہے، مجھے ہندوستان کے کسی دوسرے کنارے پہ بھیج دیں۔ حضرت سلیمان نے ہوا کو حکم دیا اور سمندر کے راستے سے ان کو روانہ کر دیا۔ بعد میں حضرت سلیمان نے حضرت اسرائیل سے پوچھا کہ آپ نے اتنی خطرناک نظر کیوں ڈالی اس شخص پہ؟ تو حضرت اسرائیل فرماتے ہیں کہ میں نے تو اس کو حیرت سے صرف دیکھا، کیونکہ اللہ نے مجھے حکم دیا کہ تم نے آج اس کی روح قبض کرنی ہے ہندوستان میں۔ تو میں نے تو یہ سوچا کہ اگر اس کے 100 بھی ونگز ہوں تو یہ ہندوستان نہیں پہنچ سکتا ایک دن میں یا کچھ تھوڑے سے ٹائم میں، ٹھیک ہے۔ یہ موت کا خوف ہے جو کہ انسان کو کہیں پہ کچھ بھی کروا سکتا ہے۔ اٹ از بیکاز آف دا فیئر آف ڈیتھ۔ نو میٹر ویئر یو آر، ڈیتھ از اے ریالٹی، بٹ دا فیئر ایگزسٹ ان آور مائنڈ۔ اور یہ ہمارے سب کانشیس کا نظام ہے کہ وی میک تھنگز ہیپن ارلی، اٹ آل ریزائڈس ان دی کمپلیکسٹی اور سو آر سب کانشیس مائنڈ۔ دیکھیے، 75% سے زیادہ لوگ وہ ڈاکٹر کو جو وزٹ کرتے ہیں یا فزیشین کو، تو وہ بنیادی طور سے بیمار نہیں ہوتے، لیکن وہ ایک خاص بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں جس کو ہائیڈروکونڈریا بولتے ہیں، جو کہ امیجنری بیماری ہے، یعنی صرف ذہن میں بیمار ہوتے ہیں، بٹ دے آر سفرنگ فرام دیٹ، ٹھیک ہے۔ دے آر فیئر فل آف، اور وہ حیرت زدہ بات یہ ہے، وہی سلیمان علیہ السلام والی بات، کہ وہ بیماری نہیں ہوتی، لیکن چونکہ مائنڈ میں وہ تھاٹ امپلسز جنریٹ ہوتے ہیں، تو وہ اس کی جو باڈی میں سمٹمز بھی نمودار ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کی ریفلیکشن، اس کی ساری سمٹمز وہ باڈی میں مختلف طریقے سے وہ باڈی جنریٹ کرتی ہیں، ایسے جرمز، ٹھیک ہے۔ سو ڈیزیزز ان ایوری تھنگ دس از کریٹڈ ان آور مائنڈس۔ ایک اور سروے میں ایک شخص سے 3 مختلف کویسچنرز نے ایک سوال پوچھا، ٹھیک ہے، کہ یو آر لوکنگ پیل، پروبیبلی آپ شاید بیمار ہیں۔ تو اس شخص کا 3 مختلف کویسچنرز کو مختلف جواب تھا۔ پہلے کویسچنر کو کہا نہیں، میں تو بیمار نہیں ہوں۔ دوسرے کو کہتے ہاں، شاید مجھے کوئی تھوڑا پرابلم ہے۔ اور تیسرے کویسچنر نے جب وہی سوال اسے پوچھا کہ آپ بیمار لگ رہے ہیں، اس نے کہا میں محسوس کر رہا ہوں کہ میں بیمار ہوں، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ سو اٹس آل بینگ ڈریون فرام آور سب کانشیس مائنڈ۔ جس طریقے سے نیپولین ہل اپنی کتاب میں کہتے ہیں کہ جو ورلڈ وار 1 کے بعد پینڈیمک تھا فلو کا، وہ اس نے پوری دنیا میں تباہی مچائی، لیکن جب میئر آف نیو یارک نے نیو یارک ٹائمز اخبار کو کہا کہ اس کی پبلسٹی کم کرو، اس کے بارے میں تحشیر کم کرو، تو گریجولی وہ پینڈیمک کم ہونا شروع ہو گیا۔ سملرلی آپ جو یہ ابھی مختلف قسم کے پینڈیمک آتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بنیادی طور سے اس کی حد سے زیادہ تشہیر بھی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے گریجولی ہمارے مائنڈ اس کو ڈفرینٹ طریقے سے ایکسیپٹ کرنا شروع کرتے ہیں، پروبیبلی یو آر سفرنگ فرام دیٹ ڈیزیز، ٹھیک ہے۔ دوسری ایک بہت بڑی جو خوف انسان کو ہوتا ہے، فیئر آف ریجیکشن،
देखिए, हम in the past, we used to live in tribes. So anyone who would be excluded from the tribe, his chances of survival would be minimal. तो वो सोशली अपने आप को बहुत आइसोलेटेड फील करता था और उसके एक्सटेंट हो जाते थे सर्वाइवल. बट इन द मॉडर्न एरा, you may be rejected by the whole world. Still, you have plenty of food around the table. You may hold on to your job. It would not be a threat to your survival. But still, your brain is programmed in a way that you feel rejection as a threat to your survival. You know that this threat is not going to challenge your being, but still, the emotional pain you definitely feel, and it is a horrendous pain. ठीक है, हमारा जो एक सर्वाइवल मैकेनिज्म है वो एक ज़बरदस्त तख्लीक है खुदा की, ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ हमें अपने माइंड में जो इमेजिनरी थ्रेट टू आर इमेजिनरी थ्रेट ऑफ रिजेक्शन फील करते हैं उसकी तफरीक करनी चाहिए, हमें उसमें तमीज़ करनी चाहिए. अदरवाइज वी विल क्रिएट drama like situation. We will sometimes dramatize situation. Why he said this to me, why she says this to me, my boss scolded me today, is he going to fire me? Or probably if you feel that you are socially rejected by somebody in the community, are you not feel worthy of love, or nobody loves you anymore? So this kind of over dramatized thinking in your mind can create enormous trouble for you. That is the fear of rejection, and sometimes fear of rejection is so painful that even it is more harmful than the physical pain. So must be cognizant of the fact that fear of rejection, again, most of the time it is happening due to our own construction of things because of the certain thoughts in our mind. ठीक है, तनकीद का खौफ बड़ी खतरनाक चीज़ है. अगेन वी कंसिडर दैट इज अ थ्रेट टू आवर सर्वाइवल. आप जिस शख्स पे जो आपका दुश्मन होगा उस पर आप तनकीद करेंगे, सियासतदान अपने पीएस पे तनकीद करेगा, चोर चोरी करने वाले पे तनकीद करेगा. तनकीद does not actually mean anything as a threat to your being or to your survival. आप अपने इर्द गिर्द ऐसा हॉल चढ़ा लें, ठीक है, योर कॉन्शियस माइंड के इर्द गिर्द आप ऐसी दीवार खड़ी करें कि यू डू नॉट परसीव्ड एनी क्रिटिसिज्म एज अ थ्रेट टू योर सर्वाइवल. अच्छा, बाज़ औक़ात आप देखते हैं एक ऑथर है जिसको 50 स्टार रिव्यूज़ मिले हैं, ठीक है, लेकिन एक सिंपल नेगेटिव स्टार रिव्यू वो 50 पॉजिटिव स्टार रिव्यू पे हावी होता है, बिकॉज वो ऑथर उसको समझ रहा होता है एज अ थ्रेट, not to her survival, but threat to her ego. Sometimes we perceive threats differently. Threat to the ego can also be sometimes mounted as a threat to survival, a social survival. So ये जो मुख्तलिफ किस्म के खौफ हैं, again, it cripples our mind. It decapacitates our sixth sense. And we are not able to have hunches, inspiration, and the grand ideas जो कि एक रिजल्ट हो. देखिए, run into your fear. Embrace the fear. ये वही बात है, you have to cross the you cross the river of fear. उसके बाद एक बहुत पुरफ़ज़ा, एक most energizing kind of environment आपको मिलता है. The kind of rush you get when you run through the waterfall of fears is the most energizing feel in the world. See? That only happens when you embrace the fear, when you just run at it. See? एंड देन मैं आपको नेल्सन मंडेला की एक ज़बरदस्त उनकी लाइफ की जो एक छोटी सी एक बात. ही यूज्ड टू ऑलवेज रिमेंबर अ पोएम बाय विलियम हर्स्ट. और जब व्हेनेवर फॉर द 20 years in the prison he was made to chip stones, but he would always narrate this one poem. In the full clutches of the circumstances, I have not winced nor cried aloud. My head is bloody but unbowed, and the menace of the years finds and shall find me unafraid. He conquered his fear with that thinking always. He actually mobilized, galvanized, and energized the part of his subconscious, where he would always tell himself that you are unafraid, your head is bloody, and you are being treated harshly for a lifetime, but then you have to stand
unafraid. So program your mind accordingly. Nelson Mandela programmed his mind. We need to program our minds. जिस तरीके से कंप्यूटर में जब वायरस आता है ना, तो we reboot the whole system. We need to reboot the whole system of our minds so that we do not feel fear as a threat to our survival. We should embrace, accept it as a reality. If there's a fear, embrace it and get after it. Okay? And then we can achieve anything in life, anything of substance, anything of value. Thank you very much.